بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 اگست بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج قانونی اور ٹیکنیکلی جو توشہ خانہ میں سزا تھی عمران خان کو، اس کو اڑا دیا ہے، اور عدالت نے آج یہ واضح طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دے دیا ہے کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ کیا دنیا کی پاکستان کی کسی اور عدالت میں یہ سب ہوتا ہے جو جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں ہوتا رہا۔ بہت بڑا ریلیف ملا ہے عمران خان کو، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آج سماعت تھی اور لطیف کھوسہ صاحب نے جس طریقے سے دلائل دیے، اور یہ تقریباً 1.5 گھنٹہ دلائل جاری رہے، اور لگتا ایسا تھا کہ لطیف کھوسہ صاحب اپنا سارا جو غصہ ہے جو ان کے گھر پر حملہ ہوا اور باقی سارے وہ سارا آج ہی نکالنے پہ تلے ہوئے تھے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ اور جو ٹرائل کورٹ ہے اس کے کنڈکٹ کے حوالے سے اتنے بڑے سوالات اٹھائے کہ ججز بھی مجبور ہو گئے ریلیف دینے پر۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس جمال مندوخیل صاحب، جسٹس مظاہر نقوی صاحب اس بینچ کا حصہ تھے، عمر عطا بندیال صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ عدالت میں جیسی سماعت ہوئی تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کرتے ہوئے لطیف کھوسہ صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے مختلف احکامات کے خلاف 3 درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ عمران خان 2018 میں انتخابات میں میاں والی سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے، اور الیکشن ایکٹ ہر رکن اسمبلی کو اثاثہ جات کی تفصیل جمع کروانے کا حکم دیتا ہے۔ 6 اراکین اسمبلی نے عمران خان کی نااہلی کے لیے اسپیکر اسمبلی کے پاس ریفرنس بھیجا۔ اراکین اسمبلی نے عمران خان پر اثاثوں کی غلط ڈکلریشن کا الزام لگایا۔ اسپیکر اسمبلی نے ریفرنس الیکشن ایکٹ کے سیکشن 137 کے تحت چیف الیکشن کمیشنر کو بھجوا دیا۔ جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے استفسار کیا کہ آپ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 137 پڑھیں۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ قانون کے مطابق الیکشن کمیشن 120 دنوں میں ہی کارروائی کر سکتا ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے استفسار کیا کہ کیا ایک ممبر ہو اسمبلی کا وہ دوسرے ممبر کے خلاف ریفرنس بھیج سکتا ہے؟ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ کوئی ممبر ریفرنس نہیں بھیج سکتا، ہاں الیکشن کمیشن خود بھی ایک مقررہ وقت میں کارروائی کر سکتا ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن بھی کارروائی نہیں کر سکتا۔ عمران خان کے خلاف اسپیکر نے ریفرنس بھیجا، لیکن 120 دن کا وقت گزر چکا تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ کا کیس تو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے، شکایت کی قانونی حیثیت پر نہیں۔ ٹرائل کورٹ سے مقدمہ ختم ہو چکا، اب کیس کو ریمانڈ کیا جا سکتا ہے۔ مقدمہ ختم ہو چکا، موجودہ کیس کا سزا کے خلاف مرکزی اپیل پر کیا اثر ہوگا؟ لطیف کھوسہ صاحب نے واضح کیا کہ عدالت کو گھڑی کی سوئیاں واپس پہلے والی پوزیشن پر لانا ہوں گی۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ ہمارا کیس ہی یہ تھا کہ یہ کیس قانونی طور پر ناقابل سماعت تھا، اس کی 3 وجوہات ہیں جو میں عدالت کے سامنے رکھوں گا، لیکن عدالت نے یہ دیکھنا ہے کہ عدالت کو گھڑی کی سوئیاں واپس پہلے والی پوزیشن پر لانی ہوں گی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہر مرتبہ غلط بنیاد پر بنائی گئی عمارت نہیں گر سکتی۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے 21 اکتوبر کو عمران خان کو نااہل کر کے شکایت درج کرانے کا فیصلہ کیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ کوئی فوجداری کارروائی تاحکم ثانی نہ ہو۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی؟ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کریں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ درخواست وہاں ہی دائر ہو سکتی ہے جس عدالت کی توہین ہوئی ہو۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے فوجداری شکایت درج کروائی۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے فوجداری شکایت جو درج کروائی، ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی۔ جسٹس مظاہر نے کہا کہ آپ نے شکایت کی قانونی حیثیت کو چیلنج نہیں کیا۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا ہمارا اصل کیس ہی یہ تھا، ہم نے دائرہ اختیار کو بھی چیلنج کیا، اور ہم نے کیس کے ناقابل سماعت ہونے کو چیلنج کیا تھا کہ یہ کیس ناقابل سماعت ہے، اور ہم نے اس کی قانونی حیثیت کو ہی چیلنج کیا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ کا کیس اب ٹرائل کورٹ میں زیر التوا ہے، اب آپ کا کیس سن کر ہم کہاں بھیجیں گے؟ لطیف کھوسہ نے کہا کہ ساری مشق کو سپریم کورٹ کالعدم قرار دے سکتی ہے، انصاف تک رسائی کو روکا جاتا رہا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ شکایت ایڈیشنل سیشن جج کی بجائے مجسٹریٹ کے پاس جانی تھی؟ جو 3 بڑے نقطے، ایک تو یہ تھا کہ 120 دن میں کارروائی ہونی تھی، یہ کارروائی جو ٹائم بارڈ ہے۔ دوسری یہ تھی کہ جب بھی کوئی استغاثہ دائر کیا جاتا ہے ضابطہ فوجداری کے تحت، وہ سب سے پہلے مجسٹریٹ کو دائر کیا جاتا ہے۔ مجسٹریٹ اس کو دیکھتا ہے کہ آیا یہ بنتا بھی ہے اوفینس یا نہیں بنتا، یہ کیس بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ اگر وہ ٹرائیبل بائی مجسٹریٹ ہو تو وہ مجسٹریٹ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اگر وہ ٹرائیبل بائی سیشن ہو وہ سیشن بھیج دیتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو ضابطہ فوجداری کے تحت پہلے استغاثہ جاتا ہی مجسٹریٹ کے پاس ہے۔ یہ جو ڈائریکٹ سیشن عدالت میں دائر ہوا ہے یہ انلیگل ہے۔
چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے سوال کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ شکایت ایڈیشنل سیشن جج کی بجائے مجسٹریٹ کے پاس دائر ہونی تھی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے، فیصلے پبلک ہوتے ہیں، فیصلوں پر تنقید ہوتی ہے اور فیصلوں تک ہی رہتی ہے، ادارے ایسے ہی کام کر سکتے ہیں۔ ساتھ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے کہا کہ یہ جو شکایت ہے وہ سیکرٹری نے دائر کروائی ہے، سیکرٹری الیکشن کمیشن نہیں ہوتا، الیکشن کمیشن سے مراد 5 ممبران ہیں۔ آپ الیکشن ایکٹ سے جو الیکشن کمیشن کی تعریف ہے وہ پڑھیں، جو لطیف کھوسہ صاحب تھے انہوں نے وہ جو ڈیفینیشن ہے وہ پڑھ کے عدالت کے سامنے رکھی، جس پر جو جج صاحب تھے مندوخیل صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کرپٹ پریکٹس کا فیصلہ دینے کے لیے کتنے دن بعد شکایت بھیجی۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ قانون میں دنوں کا تعین اثاثوں کی تفصیل جمع کرانے کے بعد سے لکھا ہے۔ سردار لطیف کھوسہ نے قانون پڑھ کر سنایا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ 342 اسمبلی ممبران اور پھر صوبائی ممبران سب کی تفصیل الیکشن کمیشن 120 دن میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ 120 دن کہاں سے شروع ہوں گے یہ دیکھنے کے لیے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہوگا۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ میرا مقدمہ بار بار ایک ہی جج کو بھجوایا جاتا رہا، جس جج پر ہم نے اعتراض کیا، جس جج کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا، بار بار اسی کو بھجوایا جاتا تھا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بار بار ان کو بھجوایا جاتا رہا تو آخر میں جب دوسری دفعہ کالعدم ہوا تو تیسری دفعہ جج صاحب نے جب مین فیصلہ دیا سزا کا، انہی فیصلوں پر رلائے کیا جو پہلے کالعدم ہو چکے تھے۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے کہا کہ آپ کسی عدالت پر تعصب کا الزام نہیں لگا سکتے، سپریم کورٹ یا سول جج تک اپنے تمام ججز کا دفاع کرے گی۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ ہم نے اس عدلیہ کے لیے اپنا خون بہایا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اس لیے تو ہمیں آپ سے توقعات زیادہ ہیں۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ ہمارے لیے نہیں، اس کرسی کے لیے، عدلیہ کے لیے حاضر ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ نے معاملہ ٹرائل کورٹ کو بھیجا تھا، جس کے بعد ٹرائل کورٹ نے فیصلہ دیا۔ لطیف کھوسہ نے کہا وہ جج فیصلہ دے کر لندن روانہ ہو گیا۔ لطیف کھوسہ صاحب نے ایسی خوبصورت دلائل دیا، ایک ایک چیز انہوں نے کہا جناب اسی دن فیصلہ دیا اور شام 5 بجے ان کی لندن کی فلائٹ تھی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا لندن والی باتیں نہ کریں، آپ صرف یہ بتائیں ہائی کورٹ کے بتائے نکات پر ٹرائل کورٹ نے فیصلہ کیا یا نہیں۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے ان نکات پر فیصلہ نہیں کیا اور کیس قابل سماعت ہونے کا اپنا سابقہ فیصلہ بحال کر دیا، جو ٹرائل کورٹ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ جو فیصلہ ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا وہ ٹرائل کورٹ کیسے بحال کر سکتی تھی؟ ان جج صاحب نے فیس بک پر عمران خان کے خلاف زہر اگلا ہوا تھا۔ عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ جناب اس جج صاحب کی جانب سے جو کچھ ہوتا رہا ہمارے ساتھ، تو جسٹس جو مظاہر نقوی صاحب تھے انہوں نے استفسار کیا کہ کیا ایسا کچھ کسی اور پاکستان کی عدالت میں بھی ہوتا ہے؟ جس جلد بازی کے ساتھ جو جج ہمایوں دلاور صاحب تھے انہوں نے فیصلہ دیا، کیا کسی اور عدالت میں بھی ایسا کچھ ہوتا ہے؟ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا اب مندوخیل صاحب اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر کے بیٹھے تھے۔ مندوخیل صاحب بار بار یہ فرما رہے تھے کہ آپ کا یہاں کوئی ریلیف نہیں بنتا، آپ واپس جائیں اپیل میں، اپیل آپ کی سماعت کے لیے مقرر ہے، آپ اس پر واپس آ جائیں گے تو پھر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں گے۔ اس پر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جناب آپ کے پاس پہلے بھی 2 دفعہ یہ کیس آیا، آپ نے اسی امید پر مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ بھیجا کہ آپ کو سنا جائے گا، وہاں ہمیں نہیں سنا گیا۔ وہاں جو فیصلہ دیا جاتا تھا، جو کہا کچھ جاتا تھا اور جو ریٹن فیصلہ آتا تھا اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا تھا۔ تو اس پر مندوخیل صاحب نے تنبیہ کی لطیف کھوسہ صاحب کو کہ اگر آپ ہم سے فیصلہ کروائیں گے تو آپ اپنا ہائی کورٹ کا فورم ضائع کر بیٹھیں گے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جناب ضائع ہوتا ہے تو ہو جائے، اب انتہا ہو گئی ہے، اب مزید نہیں ہم سے برداشت ہو سکتا، یہ جو تماشا لگا ہوا ہے یہ بند ہونا چاہیے اور ہمارا فورم ضائع ہوتا ہے ہو جائے، ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو اس پر جو چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اب جذباتی نہ ہوں، جذباتی ہونے سے مسائل حل نہیں ہوتے، آپ کو ہم بیٹھے ہیں، ہم ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جناب ہم اتنا بتا دیں 2 دفعہ ہم آپ کے پاس آئے کہ ٹرائل کو روک دیں، نہیں تو ٹرائل جج بغیر میرٹ کو دیکھے فیصلہ دے دے گا۔ آپ نے ٹرائل نہ روکا، آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ریلائی کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ٹرائل نہ روکا اور جج صاحب فیصلہ سنا کے لندن چلے گئے۔ میرے اور میرے کلائنٹ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اب ہمارا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے۔ عمران خان جو میرے کلائنٹ ہیں وہ 5 اگست سے اس غیر قانونی اور جعلی فیصلے کی وجہ سے جیل میں پڑے ہیں۔ جو پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، جو سابق وزیر اعظم ہے اور جس کے بارے میں ایڈیشنل سیشن جج اٹک کی رپورٹ ہے، وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہوا۔ اب ہم کیا کریں؟ اب آپ ہمیں دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھیجیں گے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ پچھلے 2 ہفتوں سے کیا کہہ رہی ہے؟
اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کو سرخرو کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی آبزرویشن دے دی اور عمران خان کو غلط طریقے سے سزا سنائی گئی۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی عدالت میں یہ آبزرو کیا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ عمران خان کو غلط طریقے سے سزا دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ غلط قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ بادی نظر میں جو عمران خان کو سزا دی گئی ہے جج ہمایوں دلاور کی عدالت سے، وہ قانونی طور پر درست نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ اعتراف کیا کہ ہاں جی ان کو نہیں سنا گیا۔ عدالت نے یہ استفسار کیا کہ اچھا جب معاملہ ٹرائل کورٹ میں گیا تھا تو آپ کو کتنے دنوں کا ٹائم ملا تھا؟ اس پر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا میں 1 گھنٹے کا ٹائم نہیں ملا۔ ہمارے وکیل تھے خواجہ حارث صاحب کے کلرک کو اغوا کر لیا گیا۔ خواجہ حارث صاحب وہاں پھنسے ہوئے تھے اپنے کلرک کو چھڑوانے، آپ کو اسی دن خط لکھا تھا اور جب ٹرائل کورٹ میں آئے تو 12 بجے دن کے 12 بجے فیصلہ سنانا شروع کر دیا۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ عمران خان کو سزا سنانے میں ایک نہیں کئی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ عمران خان کا حق دفاع ختم کرنا غلط تھا۔ ٹرائل کورٹ کے جج نے اس فیصلے پر انحصار کیا جو کالعدم ہو چکا تھا، اور چیف جسٹس پاکستان ایک موقع پر اتنے زیادہ جب یہ سارے اللیگیلٹیز دیکھیں تو ایک موقع پر اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ وہ آج ہی فیصلے کالعدم کرنے لگے تھے۔ لیکن صرف چونکہ عدالتوں کا ایک بھرم ہوتا ہے، صرف میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ان کی جو سب آرڈینیٹ عدالت ہے ان کو ایک موقع دیتے ہوئے کہ خدا کے لیے آئین اور قانون کے مطابق چلیں۔ اب اس حد تک معاملہ چلا گیا ہے کہ مزید قابل برداشت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک موقع دیا اور اب ان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ لطیف کھوسہ صاحب کل آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہم کہتے ہیں کل صبح جلدی آپ کو سن کے آپ کی جو درخواست ہے سسپینشن کی، جو سزا سسپینڈ کرنے کی، اس پر کل ہی فیصلہ دے، پہلی بات۔ اور کل اگر آپ کی درخواست پر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے 1 بجے کل آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کا کیس دوبارہ سنیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ اب اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ نہ کہتی، آج یہ آبزرویشنز نہ دیتی کہ غیر قانونی دیا گیا ہے، بہت ساری غلطیاں ہیں، بہت سارے بلنڈرز ہیں، یہ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جب یہ کہہ رہا ہے تو اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کو بھی یہ کہنا پڑ گیا کہ جج ہمایوں دلاور صاحب کو اتنی کون سی جلدی تھی۔ 3 ججز نے آج ریٹن اپنا آبزرویشن دے دی کہ جی یہ جو فیصلہ تھا یہ درست نہیں تھا۔ اب سپریم کورٹ نے آخری موقع دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ کل آپ سن لیں، اور کل آپ نے 1 بجے تک نہیں بیٹھے رہنا، جلدی آپ نے کیس کو سننا ہے، اپیلوں کا فیصلہ کریں، اور کل 1 بجے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں اور کل ہم 1 بجے آپ کا کیس سنیں گے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آبزرویشنز ہیں اور جو اگر یہ سپریم کورٹ کی نہ ہوتا، ڈائریکشن نہ ہوتی، کل بھی کوئی فیصلہ نہیں ہونا تھا، یہ معاملہ اگلے ہفتے تک جانا تھا، ابھی تو ریکارڈ ہی نہیں آنا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک جج صاحب اویلیبل نہ ہوتے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ تاریخی فیصلہ ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔